अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज के वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। कुछ करीबी दोस्तों ने, जब मैंने उनसे व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें शेयर की, तो मतलब कुछ लोगों का इसरार था कि इससे पहले कि आप खशवंत सिंह की डॉक्यूमेंट्री अपलोड करें, आप वहाँ की दास्तान जो है वो हमारे साथ शेयर करें और ये हमें बताएं कि आपकी वहाँ पे किससे मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई और वो दास्तान क्या है। तो साहिबो, इससे पहले कि मैं दास्तान को शुरू करूं, मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि बड़ा आदमी कौन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। हम बहुत ज़्यादा ये अल्फाज सुनते हैं, तू मैनू जानदा नहीं है मैं कौन हाँ, मैं बहुत वड्डी चीज़ हाँ, मैं इंज दा, मैं उंज दा। ऐसी चीज़ें हम बहुत सुनते हैं। ये एक फरियाद होती है कि जिसमें एक इंसान जो है वो ये बता नहीं पाता कि वो कौन है, ये अंदर से उसकी ये फरियाद निकलती है। तो मेरा मायार कुछ और है। मैं ना तो कभी किसी के ओहदे से इतना मुतासिर हुआ, ना उसके पैसे से इतना मुतासिर हुआ, लेकिन मेरा मायार कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ा इंसान वो है कि जो असली हो। मेरे एक उस्ताद ने कहा था कि असूल असल से निकला है, तो जो असली होगा उसमें कोई असूल भी होगा। दूसरा, वो जो अंदर बाहर से एक जैसा हो, जैसा नज़र आ रहा है वो वैसा ही हो और उससे बुलंद हो। तीसरी ये बात कि वो, अगर आप उसके पास बैठे तो आपको ये एहसास हो कि हाँ, जब मैं इसके पास बैठा था मैं वैसा नहीं हुआ जैसा कि मैं पहले था। आप कुछ लेके उठे, आप कुछ करके उठे। ये होता है बड़ा आदमी। और इसके अलावा ये भी है कि उसकी याद आपकी जहन में कितना अरसा ताज़ा रहती है। अब अगर वो इंसान आपको याद आए और आपके मुंह में मिठास घुल जाए, तो इसका ये मतलब है कि वो आपकी एक मीठे आदमी से मुलाकात हुई है। और अगर जहन में कड़वाहट घुल जाए तो समझ लीजिए कि उसकी याद को भुला देना ही बहुत अहम है और वो ज़रूरी है। हम गए थे गवर्नमेंट कॉलेज हडाली, वो जगह जहाँ पे खशवंत सिंह ने कच्ची पक्की पढ़ी थी, और वहाँ ही पे उनकी राख भी आज दफन है। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमारी मुलाकात वहाँ के प्रिंसिपल से हुई। हमने कहा कि जनाब, हम यहाँ की कुछ थोड़ी सी फिल्मिंग करना चाहते हैं, कुछ थोड़ी सी यहाँ पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं। उन्होंने कमाल मोहब्बत से इजाज़त दी और फिर साथ में ही ये कहा कि अच्छा ना हो कि आपको एक मजज़ूब से मुलाकात करवाएं, खशवंत सिंह का जो मजज़ूब है। मैंने कहा कि अगर ये हो सके तो फिर तो बात ही कुछ और है। और यूं हमें मोहम्मद अली असद भट्टी साहब से हमारी मुलाकात हुई। ये एक ऐसी मुलाकात थी कि जो अरसे तक मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। एक दरवेश इंसान है। दरवेश मेरी नज़र में वो है कि जो लम्हा मौजूद में मौजूद है, उसे ना इतनी माजी की परवाह है और ना मुस्तकबिल की। वो अपने आप में नहीं है, वो अपने किसी यार में जिंदा है, वो अपने किसी जहान में जिंदा है, वो अपने किसी नजरिए के साथ जिंदा है। अब जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता था, मैंने जो है वो एक लाइब्रेरी बनाई है, तो अगर मेरे डेरे पे आप चले वो लाइब्रेरी आपको दिखा दूं तो मेरे ख्याल में आपके लिए भी बड़ी अच्छी रहेगी और हमारी मुलाकात भी शानदार रहेगी। और यूं वो हमें रिक्शे पे बिठा के
تو سیدھے اپنے ڈیرے پہ لے گئے۔ جو میں نے ان کے ڈیرے پہ دیکھا، یہ ایک کچا سا مکان تھا تو وہ پکا، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا ایک تاثر میرے ذہن میں وہ چھوڑ گیا۔ وہ تاثر کیا تھا کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ فطرت آپ سے تب ہم کلام ہوتی ہے جب آپ اسے کنکریٹ میں دفن نہیں کرتے۔ جب فطرت سانس لیتی ہے تو وہ آپ سے کلام کرتی ہے، اور یہی بات وہاں پہ ہمارے سامنے موجود تھی۔ بڑے نوادرات تھے۔ یہ وہی ڈیرا تھا کہ جہاں پر BBC کے نمائندے 2 دن تک ٹھہرے رہے اور خشونت سنگھ پر ڈاکومنٹری انہوں نے مکمل کی۔ یہ وہی ڈیرا تھا جہاں پہ کئی دانشور آ کے بیٹھے۔ یہ وہی ڈیرا تھا کہ جہاں پہ خشونت سنگھ کے بیٹے بھی کافی دیر تک محمد علی اسد بھٹی سے ملاقات کرتے رہے۔ محمد علی اسد بھٹی کون ہے؟ یہ ایک ریٹائرڈ حوالدار ہے۔ یہ ایک ریٹائرڈ حوالدار ہے اور ہڈالی سے اور پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے 1-2 دفعہ کچھ باتیں کی تو انہوں نے کمال محبت سے کہا کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، میرے ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہڈالی سے ان کا تعلق ہے اور ساتھ میں ادیب بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ خشونت سنگھ سے ایک ملاقات کی، اور یہ ملاقات انڈیا میں ہوئی۔ وہ ملاقات کیسی تھی؟ وہ تو البتہ بہت ہی خوشگوار تھی۔ ایک گرائی جب گرائی سے ملتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں رہتا ہے، صرف اور صرف گراں رہ جاتا ہے، گاؤں رہ جاتا ہے، دیہات رہ جاتا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور باقی وہ کیسے ہوئی اس پہ نہ انہوں نے کچھ بتایا اور نہ ہم نے جو ہے وہ ان سے پوچھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو اس لائبریری میں کیا تھا؟ اس میں سب سے خوبصورت چیز جو ہمیں نظر آئی وہ ایک ایشٹرے تھی۔ وہ ایشٹرے قائد اعظم کے زیر استعمال تو نہیں رہی، لیکن جب وہ ٹوانا صاحب سے یہاں ملنے آئے شاہپور میں تو ان کی جو ہے وہ میز پر موجود تھی۔ بھٹی صاحب کے والد صاحب نے کہا کہ آج تو شاید یہ ایک عام سی چیز ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک مقدس چیز ملے گی، تو یہ انہوں نے ہمیں دکھائی۔ مختلف نوادرات تھے جس میں انہیں جہاں سے کوئی اینٹ ملی، پتھر ملا، اور جس سے یہ پتہ چلا کہ جناب اس کی کوئی تاریخی اہمیت ہے، تو یہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ وہاں پہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ کتابیں تھیں وہاں پہ بے تحاشا، اور زیادہ تر خشونت سنگھ کی کتابیں وہاں پہ موجود تھیں۔ خشونت سنگھ پر تبصرے، خشونت سنگھ کی اپنی کتابیں، اخباری تراشے اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان سے ایک انٹرویو کیا۔ جب ہم نے ان سے ایک انٹرویو کیا تو اس میں ہمیں بہت سی راز کی باتیں پتہ چلی۔ جو اس انٹرویو کا لب لباب تھا وہ سمپورن سنگھ گلزار، جنہیں لوگ گلزار کے نام سے یاد رکھتے ہیں، ان کے ایک جملے میں ختم ہو جاتی ہے کہ بٹوارا ہو جاتا کوئی بات نہیں تھی، لیکن جیسے ہوا اگر ایسے نہ ہوتا تو زیادہ مناسب تھا۔ اور یہی اختلاف عنایت اللہ مشرقی کا تھا۔ قائد اعظم سے وہ کہتے تھے کہ بنگال اور پنجاب کو تقسیم نہ کرنا، بہت یہاں پر خون خرابہ ہوگا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دوسری طرف تارا سنگھ کو ہر طرح کی مراعات آفر کرنے کے باوجود قائد اعظم تارا سنگھ کو راضی نہ کر سکے۔ یوں پنجاب تقسیم ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ جب
کرپان پر بچوں کی لاشیں رکھ کر کہا جاتا ہے لے لو پھر اپنا پاکستان. ہم نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا، انہوں نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا، اور یہی سچ ہے. اسی سچ کے درمیان میں ہم زندہ ہیں، اور یہی سچ جو ہے وہ ہمارا تعاقب کرتا رہے گا. بہت ساری باتیں ہوئی ان کے ایک انٹرویو پر، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مبنی سیریز بھی اپلوڈ کریں گے. لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ سادہ انسان، یہ سادہ دل انسان زیادہ مجھے معتبر لگا ان تمام لوگوں سے کہ جو بڑے بڑے سے ہوٹلوں میں بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی خزانہ ہے، یہ اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے، اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اور محبت سے لگا کے رکھا ہوا ہے. بھٹی صاحب، انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی، اور بہت حوالوں سے ہم آپس میں بات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہماری جلد ہی ڈاکومنٹری ایک آئے گی، رات کا سفر، اور وہ میں آپ کے بھتیجے کو کہہ رہا ہوں کہ جلد از جلد اس کو 20 مارچ تک اپلوڈ کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں بھلا کیا صورتحال پیش آتی ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. بہت بہت شکریہ.